پاکستان کی لوک کہانیوں میں ایک ایسی مشہور داستان ہے جسے اکثر لوگ محبت کی کہانی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا اصل پیغام کچھ اور ہی ہے۔ یہ ہے عمر اور ماروی کی کہانی، جو محبت نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ ایک جملہ، بس یہی ایک جملہ اس پوری داستان کا نچوڑ ہے کہ ماروی کے نزدیک اس کی زمین، اس کے اپنے لوگ اور اس کی جڑیں ہی سب کچھ تھیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس کہانی کو دوسری عشقیہ داستانوں سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے شاج و رسالوں میں اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر تو کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اصل مطلب کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی دراصل کس چیز کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات، یہ کوئی محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ ہے اپنی ثقافت، اپنی وفاداری اور اپنی زمین سے جڑے رہنے کی داستان۔ یہ طاقت اور دولت کے لالچ کے سامنے اصولوں پر قائم رہنے کی کہانی ہے۔ اچھا، اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ کوئی شہزادی نہیں بلکہ تھر کے صحرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ملیر کی ایک عام سی لڑکی ہے، ماروی، اور یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ تو ماروی صرف ایک لڑکی کا نام نہیں تھا، وہ اپنی ثقافت کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے لیے اس کی اصل دولت اس کے لوگ، اس کی سادگی اور اس کی اپنی زمین تھی۔ اور یہیں پر کہانی کا مرکزی تصادم سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے ماروی کی سادگی اور وفاداری، اور دوسری طرف ہے سندھ کا طاقتور بادشاہ عمر سومرو، جس کے پاس شان و شوکت اور حکومت ہے۔ مطلب دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ۔ ان دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ایک ایسی ملاقات سے ہوتا ہے جو کہانی کا رخ ہی بدل دیتی ہے اور ماروی کو سیدھا عمر کوٹ کے قلعے تک لے جاتی ہے۔ لیکن ماروی صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی میری پہچان تو میرے لوگ اور میری ثقافت ہے، اور میں اپنی جڑوں کو چھوڑ کر کسی اجنبی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ طاقت کا یہ استعمال کسی رومانوی کہانی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ یہ ماروی کی کردار کی ایک بہت گہری آزمائش کی شروعات تھی۔ اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس عالیشان قلعے کی دیواروں کے پیچھے ماروی کے کردار اور اس کی اپنی مٹی سے وفاداری کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ دن بدن بادشاہ اسے دنیا کی ہر آسائش اور دولت سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مہنگے لباس، کبھی قیمتی زیورات، لیکن ماروی ہر ایک پیشکش کو ٹھکرا دیتی ہے، اور ہر انکار کے ساتھ اس کا عزم اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کی یہ جدوجہد صرف ایک ضد نہیں تھی، یہ اپنے گھر سے، اپنی زمین سے وفاداری کا ایک بھرپور جذباتی اظہار تھا۔ وہ ہر لمحہ اپنے لوگوں کو یاد کرتی تھیں۔ لیکن ماروی کے اس غیر متزلزل کردار کا خود بادشاہ پر ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس کی کسی کو بالکل توقع نہیں تھی۔ بادشاہ ایک مکمل تبدیلی سے گزرتا ہے۔ اس کی جو لالچ بھری خواہش تھی وہ دھیرے دھیرے ماروی کے مضبوط کردار کے لیے گہرے احترام میں بدل جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ماروی کی اصل خوبصورتی اس کی سادگی اور وفاداری میں ہے۔ اور آخرکار ماروی کے کردار کی طاقت جیت جاتی ہے۔ اس کی سچائی نہ صرف اسے آزادی دلاتی ہے بلکہ وہ بادشاہ کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچا کردار ہر طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کہانی آج سندھی ثقافت کی پہچان کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ ماروی صرف ایک لوک ہیرو نہیں رہی، وہ سندھ کی ثقافتی روح کی پہچان بن گئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو نسل در نسل لوگوں کو اپنے ورثے کی قدر یاد دلانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ عمر اور ماروی کی یہ داستان ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے ایک سادہ سی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ ایک پوری ثقافت کی پہچان بن سکتی ہے اور اس کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیتی ہے۔